الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون۔ سورہ معارج کی ان آیتوں پہ درس چل رہا ہے کئی مہینوں سے۔ اللہ نے فرمایا انسان جلد باز ہے، بے صبرہ ہے، ذرا سی کوئی مصیبت پہنچے ایک دم جلد بازی میں آ جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں، تو وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو گے تو خوشیوں بھری زندگی مل جائے گی۔ دیکھو آج ہر آدمی خوشی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے۔ پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ خوشیاں چاہیے۔ عزت کیوں چاہتے ہیں؟ بھائی اس سے خوشی ملتی ہے۔ شہرت کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے خوشی ملتی ہے۔ لیکن کمال کی بات ہے عزت بھی آ گئی، پیسہ بھی آ گیا، خوشی پھر بھی نہیں آ رہی، سہولتیں بھی آ گئیں، اس کے باوجود ڈپریشن کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، سٹریس، ذہنی تناؤ، پریشانی یہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا چند اپنے اندر باتیں پیدا کرو، وہ اعمال اختیار کرو، وہ اعمال اس بات کی علامت ہوگی کہ تمہارا اب اللہ سے رشتہ مضبوط ہو گیا ہے، تو اس کی زندگی میں اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اطمینان والی زندگی عطا کرے گا۔ تو وہ علامتیں کیا ہیں؟ الا المصلین، سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں۔ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ پچھلے زمانے میں ایک مسئلہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، اب دو مسئلے آ گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ شریعت کو فالو کرتے، داڑھی رکھنی ہے آپ نے، نماز پڑھنی ہے، تو صرف شیطان رکاوٹ بنتا تھا، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، سستی ہو رہی ہے۔ اب شیطان بھی رکاوٹ، کلچر بھی رکاوٹ۔ کلچر ایسے رکاوٹ کہ لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہمیں لوگ مذہبی کہیں۔ ہمیں کیا کہیں لوگ کہ یار مذہبی آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں لوگ کہیں نیوٹرل، ایجوکیٹڈ آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ کہیں مارکیٹ میں تھا تو ایک شخص نے، موبائل والے نے دو چار باتیں اللہ رسول کی کر لیں کسی کسٹمر کے پاس۔ موبائل والا بہت مالدار تھا جس کی شاپ تھی نا، دو چار باتیں اللہ رسول کی کر لیں، تو سامنے والے نے بولا بڑا مذہبی ہو گیا لگ رہا ہے، بڑا مذہبی ہو گیا، یعنی بڑا مولانا بن رہا ہے، بڑا ملا بن رہا ہے۔ تو اس نے فوراً نہیں اس طرح کر کے نا، ایک دفعہ دیکھو سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے نا اسی ماحول میں سمجھ میں آتی ہے سوسائٹی، کتابوں سے سوسائٹی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مجھے یاد ایک دفعہ ایک صاحب کے ساتھ میں بائک پہ پنچر لگوا رہا ہوں، تو بائک والے نے ان صاحب کے بارے میں کہا ان کی داڑھی تھی، تو میری بھی تھی، لیکن مسئلہ ان کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ نہیں ہوا نا، اس لیے میں ان کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو پنچر والے نے بولا یار اس کی بائک پہ جلدی پنچر لگا دے، تھوڑے نماز پڑھنی ہوگی، انہوں نے نا تھوڑے صوفی سے آدمی لگ رہے ہیں تو نماز پڑھنے جانا ہوگا۔ تو اس کو غصہ آ گیا نا، غصہ اس پہ آ گیا مجھے ملا ٹائپ کا کیوں بول دیا اس نے کہ میں نماز پڑھنے جانا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی اس کو بھی پسند نہیں کر رہی، پڑھا لکھا طبقہ، کہ ہم پہ مذہب کی چھاپ لگے۔ وہ کہتے ہیں ایز اے کلچر ہم مسلم ہیں، کلچر کی حیثیت سے آئی ڈی کارڈ میں ہم نے مسلم لکھوایا ہوا ہے، کیونکہ اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا، عیب نہیں سمجھا جاتا۔ ایسے تو عیسائی بھی اپنے مذہب کے خانے میں عیسائی لکھواتے ہیں، کرسچن بولتے ہیں اپنے آپ۔ تو بہت سے ہمارے جو لبرل مسلمان ہیں، ہمارا جو ینگ طبقہ ہے، نوجوانوں کا طبقہ، وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے وی آر مسلم، نو پرابلم، ٹھیک ہے ہم کیا ہیں، مسلم ہیں، ابا کا انتقال ہوگا تو جنازہ بھی ہوگا، غسل بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، ٹھیک ہے، قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے، ایز اے کلچر ویری گڈ۔ باقی یہ کہ مفتی سے فتویٰ لیں کہ یہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے، اور جو ہے وہ اس تحقیق میں لگیں کہ جائز ناجائز، نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ٹوپی پہن کے، جمعہ پڑھ لیتے ہیں لوگ، اتنی تھوڑی لوگوں میں ہے کہ جمعہ تو یار سب پڑھتے ہیں تو ہم نے بھی پڑھ لیا تو کیا ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہو کہ سر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ یہ تھوڑا سا دفتروں میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، تھوڑا مایوب سمجھا جاتا ہے، یہ لگتا ہے پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، یہ مولویوں کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ بہت بڑی تعداد، میں نہیں کہہ رہا سب ایسے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ینگسٹر میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی پیدا ہو چکی ہے۔ لڑکیوں میں تو زیادہ ہے، یہ جو یونیورسٹیوں میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں ان کو ماڈرن بننے کا شوق زیادہ ہے۔ کوئی دوپٹہ لے لے گی نا کبھی کیوں، تو وہ یہ کہنے میں اس کو شرم محسوس نہیں ہوتی کہ بھائی میں میری رائے ہے، یہ کہنا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ کہتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں نے پردہ کیا ہوا ہے، یا میں اسکارف اس لیے لیتی ہوں۔ تو پڑھے لکھے لوگوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ تو دیکھو جب کسی چیز پہ چلو نا کانفیڈنٹلی چلو۔ جو سیکولر اسٹیٹس ہیں، ریاستیں، امریکہ، کینیڈا، جہاں ان کی بہت ساری منفی چیزیں ہیں، وہاں میں نے ایک مثبت چیز بھی دیکھی ہے۔ وہ مثبت یہ دیکھی ہے وہاں کے پڑھے لکھے آدمی کو نا مذہب کو فالو کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی۔ گورا داڑھی رکھے گا ڈنکے کی چوٹ پہ رکھے گا،
اور ان کے ہاں اس کو برا بھی نہیں سمجھے گا کوئی. یعنی جیسے ایک انگریز اگر مسلمان ہو گیا نا, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, شلوار ٹخنے سے اوپر ہے, تو اس کو پتا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی دوسرا گورا, کوئی غیر مسلم مجھے ٹیڑھی نظروں سے نہیں دیکھے گا, بولے گا بھائی اس کی ایک رائے ہے, اس کا ایک خیال ہے, اس کی ایک تھاٹ ہے, تو ٹھیک ہے, صحیح ہے بھائی. ہمارے ہاں کیا ہوگا کہ جب سر پہ بھی ٹوپی بھی آ گئی نا, تو لڑکے کو ٹوپی پہنتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہوگی, لوگ بولیں گے یہ کیا بن گیا, ملا بن گیا, مولانا بن گیا. تبھی ہم اللہ معاف فرمائے, ہم بھی ایسے ہی تھے. تو مسجد میں جو ہے نا بڑے بالوں کے, میرے بال ایسے نہیں تھے جیسے اب تو بالکل فارغ البال ہو گیا, میرے بہت گھنے خوبصورت بال تھے, اور ایسے اس کی آگے سے اسٹائل بھی شروع میں تھوڑے دن ہم نے مارے, اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ کی ہم نے. تو وہ کیا تھے کہ ہم جب ٹوپی پہنتے تھے نا, تو پہلے مسجد میں جاتے ہوئے کہ تھوڑی پف خراب نہ ہو ہماری, بہت اسٹائل سے ٹوپی, جیسے ہی باہر نکلے جیب میں ڈال دی, تاکہ لوگ ہمیں سمجھیں کہ ہم کیا ہیں, ماڈرن. تو کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی. اس سے انسان کہیں کبھی نہیں رہتا. جو کام کرنا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرو بھائی, صحیح ہے, تو پہننی ہے تو پہنیں گے, تجھے کیا تکلیف ہے بھائی. اچھا, یہ بیماری غریب لوگوں میں زیادہ ہے. جب وہ دین پہ آتے ہیں نا, تو ان کو یہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں, یعنی عزت کے لیے ان کو کچھ الگ سے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. لیکن میں نے غریبوں سے میری مراد ہے کہ ان غریب ملکوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن جو ملک اکنامکلی مضبوط ہیں, ان کو عزت کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں میں نے بہت کانفیڈنس دیکھا ہے. وہ آپ حیران ہوں گے, میں جب باہر ملکوں میں جاتا ہوں, میں اتنی اونچی پوسٹوں پر لوگوں کو دیکھتا ہوں, ان کی شلواریں آدھی پنڈلیوں تک, بڑی بڑی داڑیاں, اور ایسے تہجد کے نشان ان کے چہروں پہ, اور آپ ان کی جاب دیکھو گے تو ہزاروں لوگ ان کے ماتحت ہو کے کام کر رہے ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ وہ اس لیول پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کو لوگوں سے مصنوعی عزت کی بھیک مانگنی نہیں پڑتی. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ کوشش کرو کہ آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ کیا رہے, بلند رہے, کسی سے جھکنا نہ پڑے کسی کے آگے آپ کو. تو ہمیشہ اپنے اندر استغنا پیدا کرو, بھائی ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنے بلبوتے پہ جینا جانتے ہیں. کوئی ہمیں عزت دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی, ہم تمہیں اس قابل سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم تمہاری عزت کے بھوکے ہیں. تو اس لیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا غلام بنے نا, تو اپنے آپ کو سپرد کرے اللہ کے. یہ ڈرامے بازی نہ کرے وہ, کہ اس کو پتا ہے کہ شریعت صحیح ہے, لیکن وہ شریعت پہ چلتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہے. اذان دیتے ہوئے لوگوں کو شرم آتی ہے. یہ زیادہ اچھی مثال آ گئی میرے ذہن میں. میں جو ٹرین میں سفر کر رہا تھا, ٹرین کا شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹرین کہیں جنگل میں ہے, اگر اسٹیشن پہ رکی ہوئی ہے کسی شہر میں, وہاں اگر اذان ہو گئی ہے اسٹیشن پہ یا اس شہر میں ہو گئی ہے, تو پھر آپ کو فرض نماز کے لیے دوبارہ اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر شریعت میں لازم نہیں ہے آپ کے اوپر, سنت موقدہ نہیں ہے. پھر بس اذان الحی یکفینا, عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ محلے کی اذان کافی ہے. لیکن اگر ٹرین جنگل میں یا آپ جنگل میں ہو, پھر آپ نے اگر نماز پڑھنی ہے, تو شریعت کا حکم ہے کہ اذان کہو. یہاں آدمی کو شرم آتی ہے, ابے میں نماز پڑھتے ہوئے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, اذان کہتے ہوئے کیا ہوتی ہے. میرا کالج کا دور تھا, اس وقت ہمیں بھی تھوڑی ملا بنتے ہوئے شرم آتی تھی کہ لوگ ہمیں ملا کہیں گے. ہم بھی انہی لونڈے لپاڑوں میں ہی پلے بڑے نا. تو ان دنوں کی بات ہے, میں نماز تو پہلے سے ہی الحمدللہ پڑھتا تھا. میں پنجاب کے سفر پہ تھا, ٹرین کہیں جنگل سے گزر رہی تھی, فجر کی نماز کا ٹائم تھا. میں نماز تو الحمدللہ بچپن میرے ذمہ, اللہ کا شکر ہے, کوئی فرض نماز نہیں ہے الحمدللہ. تو میں نے اب کیا, میں نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی. مجھے خیال ہوا کہ بھائی مجھے تو اذان بھی دینی ہے. اب میں نے سوچا میں اگر اذان دوں گا, لوگ بولیں گے یہ تو ملا نکلا پورا. بھائی یہ کیا نکلا, بھائی یہ تو پورا ملا ہے. تو اب مجھے تھوڑی سی شرم سی محسوس ہوئی کہ یار میں اپنے آپ کو ملا کیوں کہنا ہوں. مجھے کیا پتا تھا اللہ مجھے ٹوٹل ملا ہی بنا دے گا. اسکول میں ہمارے ایک پروگرام ہو رہا تھا 5ویں کلاس میں, 14 اگست منائی جاتی ہے نا, یوم آزادی. ٹیبلو ہوتا ہے نا اسکولوں میں, اس میں کوئی فوجی بنا, کوئی کسان بنا, ملی نغمہ چلتا ہے اس میں. تو اس میں مختلف کردار ادا کرنے ہوتے ہیں. تو ایک ملی نغمہ ہے نا, بڑا مشہور ملی نغمہ ہے, چاند میری زمین پھول میرا وطن. تو اس میں کسانوں کا تذکرہ بھی آیا, فوجیوں کا تذکرہ بھی آیا, ہر مزدوروں کا تذکرہ بھی آیا. تو جب وہ نغمے میں جس کیریکٹر کا بھی ذکر ہونا تھا نا, تو اس کو دکھانا تھا. اس بچوں کا ایک پروگرام تھا. مثال کے طور پر جب مزدوروں کا تذکرہ آیا تو کچھ بچوں کو مزدور بنا کے کھڑا کیا گیا. جب فوجیوں کا تذکرہ آیا تو کچھ بچوں کو فوجیوں کی وردی پہنائی گئی. تو اس میں کچھ مذہب کا بھی تھا, تو اس میں کچھ مولانا صاحب دکھانے تھے انہوں نے. جب اس نغمے میں کچھ قرآن کا یا حدیث کا کوئی آیا ہوگا, مجھے ابھی یاد نہیں, تو اس میں دکھانا تھا کہ مولانا. اب میرے والد صاحب چونکہ حافظ قرآن تھے, اکثر ویسے تو پاکستان نیوی میں تھے, لیکن ہمارا گھرانہ مذہبی تھا. تو جب امام صاحب مسجد میں نہیں ہوتے تو ہمارے والد صاحب نماز پڑھا دیتے تھے, اور حافظ بھی تھے اور متشرع داڑھی بھی. تو ہمارے اسکول کی جو ٹیچرز تھیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے ابا چونکہ مولانا ٹائپ کے ہیں, تو اسی کو بنا دو ملا. مجھے سفید کرتا شلوار اور جالیوں والی چائنا والی ٹوپی,
اور ایک کتاب میرے ہاتھ میں جیسے یہ قرآن ہے، یوں جب نغمے کے وہ الفاظ چلیں گے تو مجھے دکھایا جائے گا ایک شریف سا انسان. بھائی میں آپ کو بتاؤں، مجھے اتنا غصہ آیا کہ لوگ مجھے ملا کہیں. میں نے کہا میں یہ نہیں بنوں گا، جاؤ میں ملا نہیں بنوں گا، مجھے کچھ اور بناؤ، مزدور بنا دو، فوجی بنا دو، کچھ بھی بنا دو، ملا نہیں بنوں گا میں. کیسے سر پہ جالی ہوں، کیونکہ شو بازیوں کا دور تھا نا. 5ویں کلاس کا بچہ دیکھو کیسا ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ بچوں کو ہلکا مت سمجھو، بچپن سے ہی تربیت ضروری ہے. تو اب ہمیں یہ تھا کہ یار میں ملا سے عجیب سا لگوں گا یار میں. تو میں نے منع کر دیا. میں نے کہا ملا کا لفظ میری طرف، وہ کپڑے بھی منسوب نہیں ہوں گے، ہمارے یونیفارم پینٹ شرٹ تھا نا. تو میں نے کہا وہ لباس بھی میں نہیں پہنوں گا، مجھے فوجی بنا دو، مزدور بنا دو، میں ملا نہیں بناؤں گا. میں نہیں بنا، میرے کزن کو بنایا پھر انہوں نے. کمال کی بات ہے وہ ملا نہیں بنا، ہم کیا بن گئے؟ سچی مچی میں ملا ہی بن گئے ہم.